الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کا مبارک مہینہ ماہ رمضان اپنی رحمتیں اور برکتیں لٹا رہا ہے، اور اس پیارے مہینے میں اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اپنا پیارا کلام قرآن پاک، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کو چھونا بھی عبادت ہے، جس کو سننا بھی عبادت ہے، اور جس کی تلاوت کرنا بھی عبادت ہے۔ اس کے ایک ایک حرف پر اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہم نے خلاصہ قرآن سلسلہ شروع کیا ہے، اور آج اس سلسلے کے پارہ نمبر 5 کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ 5واں پارہ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 سے شروع ہوتا ہے، اور اس کا اختتام 147 پر ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پر سورہ نساء کی 124 آیات کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ اگر ہم 5ویں پارے کے اہم ٹاپکس کو ڈسکس کریں تو اس میں 8 چیزوں کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ موجود ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر خانہ داری کی تدابیر کا ذکر ہے، اور پھر عدل اور احسان کا تذکرہ موجود ہے، پھر جہاد کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور اس کے بعد منافقین کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہجرت اور صلاۃ الخوف کا تذکرہ موجود ہے، اور پھر سیدھے راستے پر رہنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قتل اور اس کی سزاؤں کا تذکرہ بھی 5ویں پارے میں ہمیں ملتا ہے۔ چوتھے پارے کے آخر میں ان رشتوں کا ذکر ہے جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، اور 5ویں پارے میں سورہ نساء کا یہی مضمون چل رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے لیے چنی جانے والی خواتین کے اوصاف کا ذکر فرماتے ہوئے بتایا کہ جب تک عورت کسی شخص کے نکاح میں موجود ہو تو اس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، یہاں تک کہ اگر مرد نے طلاق بھی دے دی ہو پھر بھی عدت کے اندر اندر اس کے ساتھ نکاح کرنا یا واضح الفاظ میں اس کو نکاح کا پیغام دینا بھی حرام ہے۔ ہاں، عدت کے گزر جانے کے بعد اگر عورت اپنی رضامندی سے کسی دوسرے شخص سے شادی کرنا چاہے تو اس کے لیے شریعت اسلامیہ نے اجازت رکھی ہے۔ اور نکاح کے لیے خواتین کے اوصاف کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ وہ خواتین میں نہ تو برائی کی علت پائی جانی چاہیے، اور نہ ہی دیگر مردوں کے ساتھ خفیہ طور پر مراسم کی ان کی بری عادت ہو، اور اسی طرح جب نکاح کا ارادہ ہو تو نکاح سے مقصود عفت و پاکیزگی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ عورت کے ولی اور اس کی اجازت کا تذکرہ بھی یہاں پر ملتا ہے۔ اور آیت نمبر 29 میں بتایا گیا کہ باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانا حرام ہے، بلکہ حرام کی مذمت احادیث طیبات میں بھی بڑی شدت کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جسم پر جنت کو حرام فرما دیا ہے جو حرام غذا سے پلا بڑا ہو، اور فرمایا گیا کہ باہمی رضامندی کے ساتھ تجارت کرنا جائز ہے، اور اس سے حاصل ہونے والا نفع بھی جائز ہے، بلکہ تجارت کی فضیلت احادیث طیبات میں بھی ہمیں ملتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر انبیاء کرام، صدیقین اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح ہبہ یعنی گفٹ یا پھر وراثت کے ذریعے حاصل ہونے والا مال بھی جائز ہے، مگر جوا، غصب، چوری، ڈاکہ، خیانت اور جھوٹی قسم کھا کر یا جھوٹی گواہی دے کر دوسروں کا مال حاصل کرنا حرام ہے۔ اور اسی طرح فرمایا گیا کہ جس نے ظلماً کسی کا مال ہڑپ کیا تو وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 32 میں حصص کی ممانعت بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے کسی کو مال، عزت اور مرتبہ میں فضیلت دے رکھی ہے تو تم اس کے زائل ہونے کی تمنا نہ کرو، کیونکہ یہی حسد ہے جو کہ حرام ہے، بلکہ اس سے بہتر ہے کہ تم اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو کہ بے شک اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور جو تم سے اوپر ہو اسے نہ دیکھو کہ یہ تمہارا اپنے اوپر اپنے رب کی نعمت کو حقیر جاننے سے بہتر ہے۔